ویلکم بیک فرام دا بریک. مخدوم احمد محمود ہمارے ساتھ ہیں, رحیم یار خان صاحب. مخدوم احمد محمود صاحب, مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں تو مزید صوبوں کے حق میں ہوں. لیٹ می پٹ اٹ دس وے فرسٹ. ایک سٹیزن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کو اس ملک میں, ہر شہری کو اس کا رائٹ ٹو ایگزسٹنس ملنا چاہیے, رائٹ ٹو گورن ملنا چاہیے. خود ان کا حق ہے کہ وہ اپنی گورننس کریں, اپنے حکمران لائیں. لیکن یہاں پہ مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ نہیں, لسانی بنیادوں پہ صوبے بنانے چاہ رہے ہیں. وچ ڈو یو تھنک از اے بیٹر آئیڈیا, کیونکہ آلریڈی اتنی ایتھنک پولرائزیشن ہو گئی ہے اس ملک میں, اور ہم نے کتنے لوگ لسانی بنیادوں پہ مروانے ہیں. دیکھیں, آئی ایگری ود یو 100%. ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ تو گڈ گورننس کو انشور کرنے کے لیے ہے کہ اگر بہاولپور صوبائی حیثیت بحال ہوتی ہے تو آئی ایم شیور کہ یہاں گڈ گورننس پریویل کرے گی. پبلک سروس کمیشن ہمارا اپنا ہوگا. اب جیسے ہمارے بچے جو ہیں وہ ایف سی کالج, گورنمنٹ کالج کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتے, نیچرل ہے. اگر ہمارا اپنا صوبہ ہوگا, ہماری اپنی پبلک سروس کمیشن ہوگی, ہمارے اپنے بچے ہونی چاہیے, وہ ان لوگوں کا رائٹ ہے وہاں پہ. ایبسلوٹلی, ایبسلوٹلی. اور اسی طرح ہم اپنا جو خرچہ ہے حکومت کا وہ کم سے کم رکھیں گے. باقی ہمارا چیف منسٹر شاید سوزوکی آلٹو میں بیٹھے, پنجاب کے چیف منسٹر کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم تو سوزوکی آلٹو میں بیٹھ کے اپنا صوبہ چلائیں گے. تو یہ کمپٹیشن بڑھے گا, بیکنز بنیں گے, بیکنز. اب جیسے اگر بہاولپور صوبائی حیثیت بحال ہوتی ہے تو بیکن ہوگا بہاولپور انشاءاللہ پاکستان کا, لوگ فالو کریں گے بیکن کو. سر, اگر آپ کے وزیر اعظم بھی مخدوم صاحب جنوبی پنجاب سے اگر ان کو سوزوکی میں بٹھائیں گے, ان کو السر ہو جائیں گے, ٹیومر ہو جائیں گے ان کو. یہ تو دیکھیں, یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے نا. بہاولپور کی صوبائی حیثیت کے حوالے سے اگر ہم نے اپنی صوبے کو چلانے, ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے. جو جیسے چلانا چاہتے ہیں وہ بے شک چلائے. لیکن جو آپ نے بات کی لسانی بنیاد والی, وہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایشو, یہ جو لسانی, یہ مجھے آوازیں آتی ہیں لنگوسٹک بیس پہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ ایشو, اس کو ایشو بنانا ہی نہیں چاہیے, لنگوسٹک بیس کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. کیونکہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں مبشر, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی بھی تو 4 صوبے لنگوسٹکلی بنے ہوئے. سندھیوں کا سندھ ہے, سندھ میں ڈومیننٹ آبادی سندھیوں کی ہے, لیکن وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے نا, وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے, وہ پرابلم کو سالو نہیں کر رہا. نہیں ہو رہی کریٹ. خیبر پختونخوا کا آپ نے نام خود لنگوسٹک بیس پہ رکھ دیا, اس کا نام رکھ دیا خیبر پختونخوا کیونکہ وہاں پختونوں کی آبادی ہے. بلوچستان میں بلوچوں کی آبادی زیادہ ہے, حالانکہ پختون ہمارے بھائی وہاں رہتے ہیں, اس کا نام بلوچستان ہے. پنجاب میں پنجابی ہمارے بھائی ہیں, وہ پنجاب کا صوبہ پنجابیوں کا ہے. تو اگر کوئی آدمی سرائکی, اگر کوئی انسان, کوئی شخص اگر سرائکی صوبے کے حوالے سے اپنی شناخت کے بارے میں ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو لنگوسٹک بیس پہ نہیں کہنا چاہیے. یا تو پھر پورے پاکستان کے صوبوں کے نام چینج کیے جائیں. پرابلم ایک اور آلریڈی سارے صوبے لنگوسٹک بیس پہ. یہاں پہ ایک پرابلم ایک اور ہے کہ دیکھیں, ہو یہ رہا ہے کہ مثلا بلوچستان 44% ایریا ہے پاکستان کا, وہاں پہ 5% آبادی ہے, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جن بنیادوں پہ, ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ آپ صوبوں کو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں بلوچستان, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, آپ فاٹا, میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں, ان سب کو ضرور ڈیوائڈ کریں. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ تقریباً 27 صوبے بنتے ہیں, جو 27 ڈویژنز پہ لیتی ہیں آپ کی, اس لیول پہ آ کے صوبے بنتے ہیں, اور وہ آپ کے پاس پورا انفراسٹرکچر موجود ہے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا, ان کی جوڈیشل یعنی ریکوائرمنٹ جو ہے, ہائی کورٹس وغیرہ سارے, اس کا آپ کو نئے سسٹمز بنانے نہیں پڑیں گے, وہ خود ہی ڈیوالو ہو جائے گا. آئی ایگری ود یو. اگر ایسے کر دیں ہمیں کوئی اطلاع نہیں. ہمارا تو ویسے ہی صوبہ جو بہاولپور صوبہ ایک ڈویژن ہے, ہم چاہتے ہیں بنا دیں آپ. لیکن میں جو بات آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لنگوسٹک بیس پہ بحث چھڑی ہوئی ہے, یہ نان ایشو ہے, اس کو چھیڑا ہی نہ جائے. میں وجہ بتاتا ہوں اس کو کیوں چھیڑا جا رہا ہے, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک سوال دورانی صاحب سے ذرا پوچھ لوں, کیا صرف آپ بہاولپور کے لیے فائٹ کر رہے ہیں کہ ہر پاکستانی کے رائٹ کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں, دیکھیں صرف لاہور نہیں لوگوں کے حق مار رہا ہے, کراچی بھی مار رہا ہے, کوئٹہ بھی مار رہا ہے, پشاور بھی مار رہا ہے, جو سوابی میں ہے یا جو کیا کہتے ہیں فاٹا میں ہے, چترال میں ہے, ہنزا, یعنی بہت آگے آگے کے علاقے جو ہے, ٹل میں, پارا چنار میں, اس کو تقریباً 180 کلومیٹر چل کے آنا پڑتا ہے وہاں پہ, اس کو بھی, اور اس کو تو بس بھی نہیں ملتی ہے, اور 6 مہینے کئی علاقے بند رہتے ہیں وہاں پہ موسم کی وجہ سے.
تو باقی جگہوں پہ بھی تو ہونا چاہیے یہ. مبشر میں نے تو یاد ہوگا پہلے پروگرام میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں, نہیں ہم بھی سیاستدان ہو گئے, ہمیں کئی پرانی باتیں یاد رہتی ہیں, پوری دنیا میں نئے صوبے بنتے ہیں عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اس وقت پاکستان میں حقیقی معنوں میں 5 وڈیرے ہیں, لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور. کراچی میں آپ حیدرآباد سے لے کے آپ کشمور تک آ جائیں, مجھے بتائیں کوئی ڈھنگ کا ہسپتال ہو, کہیں کوئی ہو. ادھر سے جناب آپ کوٹ سبزل سے شروع ہو جائیں, ہیڈ انجری آ جائے کسی کو خدا نہ خواستہ, تو اس کو صادق آباد سے اٹھ کے جو ہے لاہور. آپ دعا کریں آپ کو ہیڈ انجری نہ ہو, آپ کو تو لاہور میں بھی کوئی سرکاری اسپتال ٹریٹ نہیں کرے گا. اچھا, اس کے بعد جو ہے جاوید ہاشمی صاحب کو ملتان سے یہاں پہ لانا پڑا, یہ صورت ہے. اچھا, اسی طرح سے پشاور میں بھی یہی حال ہے, کوئٹہ میں بھی یہی حال ہے. اس ساری سچویشن میں نئے صوبے اگر انڈیا میں 9 سے 29 بن سکتے ہیں, اور اب جو ہے وہ یو پی کو 4 صوبوں میں لیکن اس میں ایک بڑی سیریس پرابلم ہو رہی ہے حسنین صاحب, یہ ساری چیزیں بڑی ایک سیریس پرابلم ہو رہی ہے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سندھ اسمبلی میں جہاں آپ بڑی آپ کی ایک ماشاءاللہ اکثریت ہے, آپ کی جماعت بڑی پاپولر ہے, وہاں پہ سیچے یعنی چشمہ جیلم لنک کنال جو ہے اور اس کی ایلائٹ کنال جو ہیں, لنکیجز جو ہیں, ان کے حق میں کبھی آپ لوگوں نے ریزولوشن نہیں دی, کبھی کوئی بل نہیں دیا جس سے ساؤتھ پنجاب کو پانی ملنا ہے, جو ان کی لائف لائن ہے. جس صوبے کی آپ قیام کی بات کر رہے ہیں وہ صوبہ سیراب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا اضافی پانی یعنی سندھ کو چلا جاتا ہے, اس کو نہیں ملتا. تو کیا اب ایم کیو ایم ساؤتھ پنجاب کے پانی کے لیے انڈس واٹر سے شیئر کے لیے لڑائی کرے گی, اور سندھ اسمبلی میں بھی کیا آپ عنقریب کوئی بل پیش کرنے والے ہیں؟ لقمان بھائی, پہلی بات تو میں آپ کو پھر اس بات پہ کلیئر کر دوں کہ ہم نے بھی کہیں پر زبان اور لسانی بنیاد پر صوبے کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, جب کوئی ایشو اٹھتا ہے اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں تو اس کی حیت اور اس کے طریقہ کار کو طے کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کل کوئی چیز نہیں ہو سکی, کل کوئی آواز نہیں اٹھی, کل کوئی مسائل کے لیے کوئی چیز نہیں ہوئی, تو کم از کم آج تو ہو. ایسا نہیں ہے کہ جی اگر پانی کی دیکھیں ایشو ایک نہیں ہے, ایشو ایک نہیں ہے. ایک منٹ حسنین صاحب غلط کہہ رہے ہیں آپ, بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ایشو ایک ہی ہے, ساؤتھ پنجاب کی پوری لائف لائن جو ہے وہ ایگریکلچر ہے. صرف وہاں پہ وہاں پہ فیکٹریاں یا ٹریڈنگ کی وجہ سے نہیں, وہاں پہ اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے جو ان کو چلا رہی ہے. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. وہاں پانی کی ڈسٹریبیوشن بھی ہوتی ہے, پاپولیشن کی بنیاد پر اختیارات بھی ہوتے ہیں, وہاں پر جو لوگوں کے معاملات ہیں, لوگوں جو پاور کی ریگولیشن ہے وہ بھی ہوتی ہے. اگر آپ سوال سمجھ لیں گے تو میرے لیے بھی آسانی ہوگی, مجھے ٹوکنا نہیں پڑے گا, روکنا نہیں پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ پورا مفصل جواب دیں. صرف مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ آج عہد کرتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے پانی کے لیے انڈس واٹر کے حصے میں آپ سندھ اسمبلی میں لڑائی کریں گے یا آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی, ہاں یا نہ تمام صوبوں کے لیے ہم تو ایک منٹ یہ سیاسی جواب میں بتا رہا ہوں. مجھے بالکل بھرپور, ایک منٹ, آپ نے صوبوں کے لیے نہیں اٹھائی, آپ نے نہیں اٹھائی صوبوں کے لیے آواز, بھی پانی کی آواز نہیں آپ نے نہیں اٹھائی. پہلے اگر ہوتی تو آپ کالا باغ کو اپوز نہ کر رہے ہوتے. آپ نے کالا باغ کو اپوز کیا, وہ پنجاب کی آواز تھی, آپ نے اس کو پنجابی آواز کہہ کے بند کر دیا تھا. اب آپ پنجاب کے اندر ڈویژن مانگ رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں اگر ہم سندھ میں پانی کے مسئلے پر آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم ساؤتھ جو جنوبی پنجاب کا ایریا ہے اس میں پانی سمیت تمام ایشو پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے. میں نے جو سوال پوچھا ہے سندھ کی سطح پہ نہیں, میں اگر نیشنل اسمبلی میں اس وقت بیٹھا ہوں, ایم کیو ایم کی نیشنل اسمبلی میں اگر اس وقت نمائندگی ہے, صوبوں کی بات نیشنل اسمبلی میں ہو رہی ہے, تو ہم نیشنل اسمبلی میں تمام چیزوں پر آواز اٹھا رہے ہیں اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی ہم اپنے مظلوم لوگوں کے لیے, استحصال زدہ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اسی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں اور حل کوئی نہیں نکلے گا. آپ ڈیسائیڈ نہیں بالکل نہیں, آپ نے جو آپ نے پتا کیا کیا ہوا ہے, میں سوال کچھ کر رہا ہوں, آپ جواب مجھے کچھ اور دے رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کی لمبی باتوں میں جوابوں میں بہک جاؤں گا, میں ایسا نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سوال نہ پوچھوں, یہ تکلیف دہ ہے, تو میں نہیں پوچھتا. آپ مجھے بتا دیں. نہیں میں تو آپ کے سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں. آپ نہیں دے رہے. سندھ میں پانی کا مسئلہ ہو یا جنوبی پنجاب میں پانی کا مسئلہ ہو, ایم کیو ایم نے پہلے بھی آواز اٹھائی اور آئندہ بھی آواز اٹھاتے رہیں گے. اور جب صوبہ کوئی بنتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں یا نہ میں صرف یہ بتا دیں
کہ کیا اگلے اتنا بڑا کاٹن پیدا کرنے والا علاقہ ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کے پانی کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. ہم بالکل آواز اٹھائیں گے اس کے لیے. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ ہم نے کب منع کیا کہ جنوبی پنجاب کی جب صوبے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو صوبے سے ریلیٹڈ تمام ایشو کے لیے آواز اٹھائیں گے. پہلے ہم عمارت بنائیں گے اور اس کو آباد کریں گے کہ پہلے ہم وہاں لائف لائن کریٹ کریں گے. دیکھیں یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے، صوبوں میں تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. جب آپ اختیارات کی بات کرتے ہیں تو اختیارات تو ساری چیزیں حصے کی بات کرتی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کے اختیارات ہیں جو صوبوں کا میں ابھی آتا ہوں اس پہ. محمد علی درانی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مخدوم محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کی بات پوری کمپلیٹ کرواؤں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے، لیکن ایک بریک لینی ہے مجھے. بریک کے بعد ٹیک اے بریک.